امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مقدس حسن، کنیت ابو محمد اور مشہور القاب تقی، نقی، ذکی، سید اور شبیہ رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کو سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ولایت کے لحاظ سے دوسرے امام ہیں اور خلافت ظاہری کے لحاظ سے 5ویں خلیفہ ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ آپ علیہ السلام سر سے سینہ تک اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ 15 رمضان المبارک کو ہجرت کے تیسرے سال آپ کی ولادت ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے اور سوائے لڑکی کے آپ کی اولاد میں کوئی نہ رہا تو مشرکین طعنے دینے لگے اور آپ کو بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مقتول نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی پیدائش مدینہ میں آنے کے تیسرے ہی سال گویا سورہ کوثر کی پہلی تفسیر تھی۔ دنیا جانتی ہے کہ انہی امام حسن علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں وہ کثرت ہوئی کہ باوجود ان کوششوں کے جو ہمیشہ دشمنوں کی طرف سے اس خاندان کے ختم کرنے کے لیے ہوتی رہیں، جن میں ہزاروں کو سولی دے دی گئی، ہزاروں تلواروں سے قتل کر دیے گئے اور کتنوں کو زہر دیا گیا، اس کے باوجود آج دنیا آل رسول کی نسل سے پر ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ مشکل سے ایسا ہوگا جہاں اس خاندان کے افراد موجود نہ ہوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جن کی اس وقت کثرت سے اولادیں موجود تھیں ایسے فنا ہوئے کہ ان کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ یہ ہے قرآن کی سچائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا زندہ ثبوت، جو دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ اور اسی لیے امام حسن علیہ السلام کی پیدائش سے صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسی ہی خوشی نہیں ہوئی جیسی ایک نانا کو نواسے کی ولادت سے ہوتی ہے، بلکہ آپ کو خاص مسرت یہ ہوئی کہ آپ کی سچائی کی پہلی نشانی دنیا کے سامنے آئی۔ آپ علیہ السلام حسن و جمال میں سب سے الگ تھے اور عنبرین زلفوں کے خم آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دوبالا کر دیتے تھے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا۔ جب آپ علیہ السلام سوار ہوا کرتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس آپ علیہ السلام کے گھوڑے کی رکاب پکڑا کرتے۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جب صبح کی نماز پڑھتے تو وہیں مسجد میں ذکر اللہ میں مصروف ہو جاتے اور تب تک نہ اٹھتے جب تک سورج بلند نہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے، حالانکہ آپ علیہ السلام کے پاس سواریاں بھی موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے کہ
کہ اللہ کے گھر جاتے ہوئے سوار ہو کر جانے میں مجھے حیا آتی ہے۔ 21 رمضان امام علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے اور تقریباً 90,000 افراد نے آپ علیہ السلام کے دست مقدس پر بیعت کی اور آپ علیہ السلام نے ایک نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں حسن ہوں، علی ابن طالب علیہ السلام کا بیٹا اور بشیر و نذیر کا فرزند ہوں۔ میں اہل بیت اطہار سے ہوں جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی، جن کے متعلق آیت مودت نازل ہوئی۔ اے لوگو، آج وہ شخص دنیا سے چلا گیا جس کی مثل نہ کوئی سابقین میں ہوا اور نہ ہی بعد میں کوئی ہوگا۔ نیز آپ علیہ السلام نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر رکھی تھی اور انہوں نے بڑے بڑے مارکے فتح کیے اور انہوں نے ہی قلعہ خیبر پر اسلامی پرچم گاڑا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوتے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام نے فرمایا، یہ حسن ہیں، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں، ان کی اطاعت اپنے اوپر واجب کر لو۔ جب ان واقعات کی خبر امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو ہوئی تو ایک لشکر تیار کیا اور 60,000 کا لشکر لے کر عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنا لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن عاص نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا لشکر دیکھا تو گھبرا گئے، کیونکہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر کی تعداد امیر شام کے لشکر سے زیادہ تھی، تو فوراً صلح کی پیشکش کی۔ تب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امت کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر جنگ کو ترک کر دیا اور صلح کی اور شرائط طے ہوئی، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام خلافت سے دستبردار ہو گئے اور حکومت معاویہ بن ابی سفیان کے سپرد کر دی، اور خلافت راشدہ ربیع الاول 41 ہجری میں تکمیل کو پہنچی اور ملوکیت شروع ہو گئی۔ علامہ ابن سعد، علامہ سیوطی اور حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا میری پیشانی اور آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے۔ جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، حسن ابن علی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ کچھ دن بعد آپ علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو چند وصیتیں فرمائیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے اجازت لے لی ہے کہ میرے وصال کے بعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیا جائے۔ اگر بنو امیہ والے جھگڑا کریں تو لڑائی جھگڑے کے بغیر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو امام حسین و غازی عباس علمدار علیہ السلام نے غسل دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے حکم پر
حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب مروان ملعون کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے کی خبر ہوئی تو وہ چند مسلح ساتھیوں کو لے کر میدان میں آ گیا، جنازے پر تیر برسائے اور بحث شروع کر دی کہ لوگوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا، لہٰذا ہم حسن بن علی علیہ السلام کو بھی دفن نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان سے فرمایا، تم حسن ابن علی علیہ السلام کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دے رہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مروان ملعون نے کہا، اے ابو ہریرہ، یہ وقت حدیثیں بیان کرنے کا نہیں ہے۔ تب چند افراد امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جھگڑے کی ضرورت نہیں، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جنت البقیع میں دیگر اہل بیت علیہم السلام کے قرب میں دفن کر دیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں یہ فرما رہے تھے کہ لوگوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین فرزند وصال فرما گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔